السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مرزا قادیانی کے ایک مرید میر عباس علی شاہ تھے۔ وہ پہلے حضرت شاہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ تعالی کے مرید تھے۔ ان کی وفات کے بعد میر عباس علی شاہ صاحب بدقسمتی سے بغیر تحقیق کیے مرزا قادیانی کے کشفی دعووں سے متاثر ہو کر اس کے حلقہ ارادت میں آ گئے۔ یہ وہ دور تھا کہ مرزا قادیانی نے ابھی تک نبوت کا اعلان نہ کیا تھا۔ میر عباس علی شاہ صاحب نے ایسی وفاداری اور تابع فرمانی کا مظاہرہ کیا کہ وہ تمام قادیانیوں سے سبقت لے گئے۔ مکتوبات احمد کی پہلی اور سب سے ضخیم جلد ان خطوط پر مشتمل ہے جو مرزا قادیانی نے میر عباس کو لکھے تھے۔ ایک دفعہ مرزا قادیانی کو میر عباس لدھیانوی کے بارے میں الہام ہوا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ سچا ارادت مند اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یعنی اس کی ارادت ایسی قوی اور کامل ہے کہ جس میں نہ کچھ تزلزل ہے نہ نقصان۔ 9 سال تک تاریکی میں بھٹکنے کے بعد میر عباس علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے قبول اسلام کی وجوہات کا بڑا سبب ایک اہم خط ہے جو مرزا قادیانی لعین نے میر عباس علی شاہ صاحب کو لکھا اور ان سے اپنے الہامات کے سلسلہ میں رہنمائی اور علمی معاونت طلب کی۔ میر عباس علی شاہ صاحب کے نام مرزا قادیانی کا خط پڑھیے اور قادیانی نبوت کے بارے میں خود فیصلہ کیجیے جیسا میر عباس علی شاہ صاحب نے کیا۔ مرزا قادیانی لائن لکھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مخدومی مکرمی اخویم میر عباس علی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد ھذا، چونکہ اس ہفتہ میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں اور اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندو لڑکے سے دریافت کیے ہیں مگر قابل اطمینان نہیں، اور بعض من جانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا تھا، اور بعض کلمات شاید عبرانی ہیں۔ ان سب کی تحقیق تنقیح ضرور ہے تا بعد تنقیح جیسا کہ مناسب ہو اخیر جز میں کہ اب تک جو چھپا نہیں اس میں درج کیے جا سکیں۔ آپ جہاں تک ممکن ہو بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جاوے اطلاع بخشیں، اور وہ کلمات جو مجھے الہام ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: پریشن، امر پراتوس یا پلاتوس، یعنی پراتوس لفظ ہے یا پلاتوس لفظ ہے، باعث صورت الہام دریافت نہیں ہوا، اور عمر عربی لفظ ہے۔ اس جگہ براتولوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں۔ پھر 2 لفظ اور ہیں، ہوا شغنا ناسن، معلوم نہیں کس زبان کے ہیں، اور انگریزی یہ ہیں۔ اول عربی فقرہ ہے، یا داود عامل بالناس رفقا و احسانا، یو مسٹ ڈیڈ وہاٹ آئی ٹولڈ یو، تم کو وہ کرنا چاہیے، یو مسٹ ڈیڈ وہاٹ آئی ٹولڈ یو، تم کو وہ کرنا چاہیے جو میں نے کہا۔ یہ اردو عبارت بھی الہامی ہے۔ پھر بعد اس کے ایک اور انگریزی الہام ہے، اور ترجمہ اس کا الہامی نہیں بلکہ اس ہندو لڑکے نے بتلایا ہے۔ فقرات کی تقدیم تاخیر کی صحت بھی معلوم نہیں، اور بعض الہامات میں فقرات کا تقدم تاخر بھی ہو جاتا ہے، اس کو غور سے دیکھ لینا چاہیے، اور وہ الہام یہ ہیں: دو آل من شوڈ بی انگریزی بٹ گاڈ از ود یو، ہی شیل ہیلپ یو، واٹ ڈس آف گاڈ ناٹ کین ایکسچینج،
ترجمہ: اگر تمام آدمی ناراض ہو گئے لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے کلام بدل نہیں سکتے۔ پھر بعد اس کے ایک دو اور الہام انگریزی ہیں جن میں سے کچھ تو معلوم ہیں، اور وہ یہ ہیں: I shall help you، مگر بعد اس کے یہ ہیں: You have to go امرتس۔ پھر ایک فقرہ ہے جس کے معنی معلوم نہیں، اور وہ یہ ہیں: He held us in the ضلع پشاور۔ یہ فقرات ہیں، ان کو تنقید سے لکھیں اور برائے مہربانی جلد تر جواب بھیج دیں اگر ممکن ہو تو آخر جز میں بعض فقرات با موضوع مناسب درج ہو سکیں۔ باخدمت مولوی عبدالقادر صاحب و خواجہ علی صاحب سلام مسنون پہنچے۔ دوستو، میر عباس علی شاہ صاحب نے سوچا کہ یہ کیسا جھوٹا نبی ہے جو اپنے امتی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ پھر اس پر عجیب یہ کہ ہندو لڑکے سے اس الہام کے بارے میں پوچھ رہا ہے جو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس واقعے نے ان کی کایا پلٹ دی اور وہ قادیانیت پر 3 حروف یعنی لعنت بھیج کر اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ فرقہ انگریزیہ قادیانیہ۔ دوستو، ایک طرف تو قادیانی جماعت ہر وقت یہ شور مچاتی ہے کہ مولوی نے دین میں نئے نئے فرقے بنا رکھے ہیں اور ہمیں اسلام سے کاٹ دینا چاہتے ہیں، مگر خود مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو اسلام سے کاٹ کر ایک فرقہ بنایا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ انگریز کے پالتو میں ایک نیا فرقہ ہوگا جو بظاہر اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اس کا اصل مقصد انگریز کے مفادات کا تحفظ ہے۔ اس فرقے کے اوصاف مرزا قادیانی کی تحریروں سے ملاحظہ کیجیے۔ ایک نیا فرقہ۔ مرزا قادیانی لائن لکھتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام لعین اور پیر یہ راقم ہے، پنجاب اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں زور سے پھیلتا جاتا ہے، اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ مہذب اور معزز عہدے دار اور نیک نام رئیس اور تاجر پنجاب اور ہندوستان کے لوگ اس فرقے میں داخل ہوتے جاتے ہیں، اور عموماً پنجاب کے شریف مسلمانوں کے نو تعلیم یاب جیسے BA اور MA اس فرقے میں داخل ہیں اور داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک گروہ کثیر ہو گیا ہے جو اس ملک میں روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے قرین مصلحت سمجھا کہ اس فرقہ جدیدہ اور نیز اپنے تمام حالات سے جو اس فرقہ کا پیشوا ہوں حضور لیفٹیننٹ گورنر بہادر کو آگاہ کر دیا جائے۔ فرقہ انگریزیہ قادیانیہ کے اسلام کے 2 حصے ہیں۔ میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو، وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ۔ میں خدا سے پاک الہام پا کر یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور وحشیانہ عادتیں دور ہو جائیں اور نفسانی جذبات سے ان کے سینے دھوئے جائیں اور ان میں آہستگی اور سنجیدگی اور حلم اور میانہ روی اور انصاف پسندی پیدا ہو جائے، اور یہ اپنی اس گورنمنٹ کی ایسی اطاعت کریں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں، اور یہ ایسے ہو جائیں کہ کوئی بھی فساد کی رگ ان میں باقی نہ رہے۔ چنانچہ کسی قدر یہ مقصود مجھے حاصل بھی ہو گیا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ 10,000 یا اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو میری ان ناپاک تعلیموں کے دل سے پابند ہیں، اور یہ نیا فرقہ مگر گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے۔
اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرشتے بن جائیں، اور اگر وہ اس گورنمنٹ کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر خواہ ہو جائیں تو تمام قوموں سے زیادہ خوش قسمت ہو جائیں۔ اگر وہ مجھ لعین کو قبول کر لیں اور مخالفت نہ کریں تو یہ سب کچھ انہیں حاصل ہوگا۔ فرقہ احمدیہ۔ اس فرقے کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے۔ اس لعین مرزا قادیانی کی زبان سے ہمارے پیارے نبی کا نام بھی اچھا نہیں لگتا۔ لکھتا ہے یہ بغیرت کہ اللہ کے نبی کے دو نام تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلالی نام تھا، اور اس میں یہ مخفی پیش گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کو تلوار کے ساتھ سزا دیں گے جنہوں نے تلوار کے ساتھ اسلام پر حملہ کیا اور سدھا مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن اس میں احمد جمالی نام تھا، جس سے یہ مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں شانتی اور صلح پھیلائیں گے۔ سو خدا نے ان دونوں ناموں کی اس طرح پر تقسیم کی کہ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی میں اس میں احمد کا ظہور تھا اور ہر طرح سے صبر اور شیخ بائی کی تعلیم تھی، اور پھر مدینہ کی زندگی میں اس میں محمد کا ظہور ہوا، اور مخالفوں کی سرکوبی خدا کی حکمت اور مصلحت نے ضروری سمجھی، لیکن یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ آخری زمانہ میں پھر اس میں احمد ظہور کرے گا، اور ایسا شخص ظاہر ہوگا جس کے ذریعے سے احمدی صفات یعنی جمالی صفات ظہور میں آئیں گی اور لڑائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ بغیر اپنے آپ کو احمدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد سے جوڑ رہا ہے اپنی جماعت کو۔ قادیانیت فرقہ جدیدہ کی نظیر گورنمنٹ کو نہیں ملے گی۔ یہ لکھتا ہے کہ میں گورنمنٹ عالیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فرقہ جدیدہ جو برٹش انڈیا کے اکثر مقامات میں پھیل گیا ہے، جس کا میں پیشوا اور امام ہوں، گورنمنٹ کے لیے ہرگز خطرناک نہیں، اور اس کے اصول ایسے پاک اور صاف اور امن بخش اور صلح کاری کے ہیں کہ تمام عالم اسلام کے موجودہ فرقوں میں اس کی نظیر گورنمنٹ کو نہیں ملے گی۔ جو ہدایتیں اس فرقے کے لیے میں نے مرتب کی ہیں، جن کو میں نے ہاتھ سے لکھ کر اور چھاپ کر ہر ایک مرید کو دیا ہے کہ ان کو اپنا دستور العمل رکھے، وہ ہدایتیں میرے اس رسالے میں مندرج ہیں جو 12 جنوری 1899 میں چھپ کر عام مریدوں میں شائع ہوا ہے، جس کا نام تکمیل تبلیغ مع شرائط بیت ہے۔ ہاں، یہ مرزا قادیانی سچی کہہ رہا ہے کہ اس جیسا فرقہ اور کوئی نہیں ہونا جو انگریز کا وفادار ہو۔ جیسے جیسے یہ فرقہ بڑھے گا، لکھتا ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس ناپاک فرقے سے بچائے اور ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سو یہ واقعتاً ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور جب تک ہم اپنے جاننے والوں اور اپنے اہل و عیال کو اس فرقے سے متعارف نہیں کروائیں گے تو اللہ نہ ہی کرے اس فرقے میں آنے والی نسلیں بھی انٹر ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو، اس لیے کوشش کریں کہ جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔